آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 6 باب 1 تا 6 آیات۔ ایک دن یسوع اپنے وطن آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا، اور سننے والوں میں سے اکثر حیران ہو گئے اور کہنے لگے، اسے یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ یہ کیسی حکمت ہے جو اسے بخشی گئی ہے؟ کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں؟ کیا یہ وہ بڑھائی کا بیٹا نہیں، ابن مریم؟ یعقوب، یہودا اور شمع ان کا بھائی؟ اور کیا اس کی بہنیں ہمارے پاس نہیں؟ اور انہیں اس کے سبب سے ٹھوکر لگی۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، نبی کہیں بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن میں اور اپنے گھر میں، اور وہ کوئی اور معجزہ وہاں نہ دکھا سکا سوائے اس کے تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا بخشی۔ اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا، اور وہ ارد گرد کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھرا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، آج ہم پاک ماں کلیسیا کے ساتھ مل کر سال کے دوران 14ویں اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج کی تلاوتوں میں ہم خاص طور پر 3 باتوں پر غور کرتے ہیں۔ ایک کہ خدا اپنے لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں، نبی کا چناؤ، اور دوسری بات کہ نبی کی زندگی میں بہت سے چیلنجز آتے ہیں، انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے اور انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے خدا کے کاموں میں اور مشن کو جاری رکھنے میں۔ اور تیسری بات کہ ہم نبی کی اہمیت کو جانیں کہ وہ ہمارے درمیان میں خدا کا پیغام لاتا ہے۔ 3 باتوں پر غور و خوض کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ خدا نے حزقیل نبی کو اپنے چنیدہ لوگوں کے پاس بھیجا، خدا اپنے لوگوں کے پاس بھیجتا ہے کہ میں تمہیں بھیجتا ہوں ایسی قوم کے پاس جو باغی ہے، سرکش ہے، برگشتہ ہے، سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، تابع دار نہیں ہیں، وفادار نہیں ہیں۔ تو خدا اپنے بندے کو بھیجتا ہے کہ آپ جائیں اور میرے لوگوں کے پاس آپ جائیں اور انہیں پیغام دے محبت کا، انہیں پیغام دے وفاداری کا، انہیں پیغام دے سچائی کا، انہیں پیغام دے حق کا۔ اور میں جانتا ہوں کہ وہ باغی ہیں، وہ سرکش قوم ہیں، نافرمان ہیں، اور وہ میری سنتے نہیں ہیں، میری راہوں کو نہیں اپناتے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر خدا پیار کرتا ہے۔ اس کے لوگ باغی ہیں، نافرمان ہیں، مگر پھر بھی وہ اپنے لوگوں کو، نبیوں کو بھیجتا ہے، پیغمبروں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ خدا کا کلام ان تک لے کر جا سکیں، ان تک محبت کا پیغام لے کے جا سکیں، انہیں خدا کی راہوں کے بارے میں بتا سکیں۔ تو بنی اسرائیل قوم جیسے خدا نے انہیں غلامی سے نکالا، مصر کی غلامی سے، دکھ سے، تکلیف سے، اور انہیں آزاد کیا، مشکل سے نکالا، تو وہ نافرمان ہو گئے، خدا کی باتوں پر عمل نہ کیا، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنایا، خدا کی راہوں کو نہ اپنایا۔ جیسے وہ غلامی سے نکلے، جیسے ان پر رحم ہوا، جیسے ان کی مدد ہوئی، وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے گزارنا شروع کر دی، اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنا شروع کر دی۔ جب وہ مشکل میں تھے، دکھ میں تھے، انہوں نے اپنے خدا سے دعا کی کہ اے خدا
ہمیں اس مصیبت سے نکال، اے خدا ہمیں اس پریشانی سے نکال، ہمیں غلامی سے نکال، ہمیں آزادی دے، ہماری مدد کر، ہم دکھ میں ہیں، ہم غم میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں۔ اور خدا نے ان کی دعا کو سنا اور موسیٰ کے ذریعے انہیں غلامی سے نکالا۔ خدا نے ان کی فریاد کو سنا، خدا نے ان کے رونے کو سنا اور ان کو غلامی سے نکالا۔ جس طرح ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں تو جب جو داخلے کا گیت گائے اس کے بعد ہم مناجاتیں کرتے ہیں تو پھر رحم کی اپیل ہوتی ہے، تو ہم سب کھڑے ہوتے ہیں، اسی خدا دے حضور رحم مانگنے آ کے۔ جب میں نے کہا کہ آپ سب کھڑے ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ اسی کی خدا دے گھر آئے ہیں تے رحم دی اپیل اساں کہیے، وہ وچ اسی رحم مانے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر، میرے گناہوں کو معاف کر۔ تے معافی اسی بہ کے نہیں مانگتے بلکہ کھڑے ہو کے، کسی کو معافی مانگنے ہاں تے کی کرنے ہاں؟ کھڑے ہو کے کہ مجھ گناہگار پر رحم کر، اپنی غلطیاں نو مننا، قبول کرنا، رحم منگنا خدا کو۔ اور اس لیے جو بیمار ہوتے ہیں یا بوڑھے ہیں جن کو نہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں، مگر جو نوجوان انہیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے تو یہ تو رحم کی اپیل ہے، اس میں تو ہم نے رحم مانگنا ہے، تو رحم بہ کے نہیں مانگنا، رحم کھلو کے مانگنا ہے خدا دے حضور کہ خدا مجھ گناہگار پر رحم کر، اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ خدا کے حضور کیا مانگ رہے ہیں، کیسے مانگ رہے ہیں، اور پھر خدا رحم کرتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل قوم نے رحم مانگا، دعا مانگی کہ ہمیں مصر کی غلامی سے نکال، ہم مشکل میں، اور خدا نے ان کی فوراً فریاد کو سنا اور قبول کیا۔ مگر جب وہ غلامی سے نکلے تو جدو رحم ہو گیا سی نے کام ہو گیا، ہون کنوں پوچھیے، جدو انسان دا کام ہو جائے نا وہ آنے وہ کون تو میں کون، تو جو انسان نو کامیابی مل جاتی ہے تو پھر وہ دوسرے نو بھول جاتا ہے، جو مدد کرتے ہیں، جو ساتھ دیتے ہیں، جو کھڑے ان کو انسان بھول جاتا ہے۔ اسی طرح خدا کی چنیدہ قوم نے بھی خدا کی برکت کو بھول گئے، نافرمان ہو گئے اور انہوں نے اپنی مرضی سے جینا شروع، انہوں نے سونے کا بچڑا بنایا اور اسے سجدہ کیا اور کہا کہ یہی ہمارا خدا ہے جو مصر کی غلامی سے نکال کر لے کر آئے، یہ ہے جس نے ہمیں مصر کی غلامی سے نکالا، یہ ہمارا خدا۔ اور خدا ناراض ہوا کہ مدد تو میں نے کی ہے، رحم تو میں نے کیا ہے، میں نے انہیں جو ہے گناہ سے نکالا ہے اور غلامی سے نکالا ہے، ان کی مدد کی ہے، اور یہ مجھے بھول گئے۔ تو آج ہم نے سوچنا ہے کہ کیا میں جب دعا مانگتا ہوں خدا تو میری سنتا ہے؟ کیا میرا رویہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے؟ خدا سے مدد پانے کے بعد بھول جاتا ہوں، کامیابی پانے کے بعد بھول جاتا ہوں خدا کو، برکت پانے کے بعد خدا کو یاد نہیں کرتا، خدا کی راہوں کو نہیں اپناتا؟ کیا میرا بھی رویہ ایسا ہی ہے؟ جب مشکل میں ہوتا ہوں تو پھر بڑی دعا کرتا ہوں خدا مجھ پر رحم کر، جب کامیاب ہو جاتا ہوں تو پھر خدا کو بھول جاتا ہوں، خدا کے گھر کو بھول جاتا ہوں، دعا کرنی بھول جاتا ہوں، خدا کے پاس آنا بھول جاتا ہوں۔ تو میں ہمیشہ جو ہے خدا کی برکتوں کو یاد رکھنا ہے، خدا کی رحمتوں کو یاد رکھنا ہے، خدا ہماری ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ اور خدا جہاں وہ ناراض ہوتا ہے کہ یہ میرے لوگ مجھے بھول گئے ہیں، اور خدا نے اپنے بندے کو حزقیل کو بھیجا وہاں پر کہ جائیں اور انہیں محبت کا پیغام ہے۔ خدا کے بندے کا جانا، نبی جو ہے وہ خدا کا پیغام لوگوں تک لے کر جاتا ہے اور لوگوں کی پریشانیاں خدا تک لے کر آتا ہے۔ نبی جو ہے درمیانی ہوتا ہے انسانوں کے اور خدا کے، خدا کا بندہ جو نبی ہے وہ درمیانی ہوتا ہے، خدا کا پیغام لوگوں تک لے کر جاتا ہے اور لوگوں کی پریشانیاں خدا تک لے کر آتا ہے کہ خدا یہ لوگوں کی پریشانیاں، اور خدا کا جو پیغام ہوتا ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ نبی وہ بتاتا ہے، وہ نہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں، بلکہ وہ بتاتا ہے جو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی ان کی ضرورت کے مطابق بتاتا ہے، نبی حق اور سچائی کی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، اور ہمیشہ کمزور کا ساتھ دیتا ہے۔ نبی کا کام کمزور کا ساتھ دینا، حق اور سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خدا اپنے بندے کو بتاتا ہے، حزقیل نبی کو، کہ آپ جائیں گے وہ نہیں سنیں گے کیونکہ وہ سرکش ہیں، باغی ہیں، نافرمان ہیں، مگر انہیں یہ تو پتا ہوگا کہ خدا کا بندہ ان کے درمیان میں ہے۔ اس سے پریشان نہیں ہونا کہ وہ آپ کی سنیں گے نہیں، مانیں گے نہیں، مگر انہیں یہ تو پتا ہوگا خدا کا بندہ ان کے درمیان میں ہے۔ بس آپ میرا پیغام ان تک پہنچائیں، محبت کا پیغام لے کر جائیں، امن کا پیغام لے کر جائیں، صلح کا پیغام لے کر جائیں، سلامتی کا پیغام لے کر جائیں۔ نہیں سنتے تو نہ سنیں، کوئی بات نہیں ہے، اس کا حساب میں خود ان سے لوں گا کہ میں نے اپنا بندہ بھیجا ہے، اپنا کلام بھیجا ہے،
اپنا پیغام بھیجا ہے، مگر پھر بھی تم نے نہ سنا، پھر بھی تم نافرمان رہے، پھر بھی تم باغی رہے، پھر بھی تم نے کلام پر توجہ نہ دی۔ اس کا حساب میں خود لوں گا۔ تیرا کام ہے میرا کلام سنانا، میری باتیں بتانا، محبت بتانا، امن کے بارے میں بتانا، سچائی کے بارے میں بتانا ہے۔ نہیں سنتے تو نہ سنیں، آپ مسلسل محبت کا پیغام سناتے نہیں۔ کم سے کم ان کو یہ تو ہوگا کہ خدا کا بندہ ہمارے درمیان میں آیا ہوا ہے، تو خدا ہمارے کاموں کے مطابق ہم سے حساب لے گا۔ تو یہ اس کی محبت دیکھیں کہ اس کے باوجود وہ اپنی محبت کو جاری رکھتا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہتا ہے، ان کو بچانا چاہتا ہے، ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، اور نبیوں کو مسلسل ان کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ وہ سنتے نہیں ہیں پھر بھی بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ خدا اپنی محبت کو دکھاتا ہے، مسلسل چھوڑتا نہیں ہے۔ خدا نہیں چھوڑتا انسان کو، خدا نہیں چھوڑتا، انسان جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ خدا مسلسل نہیں بھی سنتے پھر بھی خدا بھیج رہا ہے اپنا کلام، اپنے لوگوں کو بھیج رہا ہے۔ خدا نہیں چھوڑتا، ہم اپنے برے رویوں کی وجہ سے خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ خدا ہمیں ہمیشہ پیار کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کریں، اس کے کلام کو سنیں۔ یا خدا بہت دفعہ میں نے نہیں سنا، میں بھی تجھ سے برکتیں پانے کے بعد تجھے بھول جاتا ہوں، مگر آج سے میں یاد رکھوں گا، یاد رکھوں گا تیری برکتوں کو، یاد وفادار رہوں گا، تیری راہوں کو اپناؤں گا۔ بہت دفعہ اپنی مرضی کے مطابق چلا ہوں، مگر اب تیری مرضی کے مطابق چلوں گا، تیری مرضی میں، کیونکہ تو نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ میں اپنے برے رویوں کی وجہ سے تجھ سے دور چلا گیا، مگر تو ہمیشہ میری فکر کرتا ہے، ہمیشہ میری، جہاں بھی ہوتا ہوں تو مجھے پیار کرتا ہے۔ خدا کی سب سے بڑی محبت دیکھیں کہ خدا ہر روز ہمیں نیا دن دیتا ہے، زندگی کی سانسیں دیتا ہے، اپنی اس کی پروردگاری دیکھے ہر روز رزق دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، ہر روز ہماری فکر کرتا ہے، ہر روز، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم ہر روز اس کی برکت کو یاد رکھیں۔ اس لیے ہمارے باپ کی دعا میں پڑھتے ہیں، اے خدا ہر روز کی روٹی مجھے دے۔ تو ہر روز ہم اس کو یاد کریں، ہر روز ہم اپنی ضرورتیں اسے بتائیں، ہر روز ہم اس کی برکتوں کو یاد رکھیں۔ تو ہمیں ہر روز اس کی برکتوں کو یاد رکھنا ہے، ہر روز اپنی ضرورتیں اس کو بتانی ہیں، ہر روز خدا کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے تاکہ برکت پا سکیں۔ تو کوئی بھی دن خدا کے بغیر نہ گزاریں، ہر روز خدا کے ساتھ رابطہ رکھنا، اس کی برکتوں کو دیکھنا اور اپنی ضرورتوں سے بتانا۔ اس نے خود کہا ہے کہ ہر روز کہیں کہ اے خدا ہر روز کی روٹی مجھے دے، ہر روز میری مدد کر، ہر روز مجھ پر نگاہ کر، اور ہر روز میرے ساتھ رہ۔ خدا دکھاتا ہے، تو ہمیں ہر روز خدا سے مدد مانگنی ہے، ہر روز قوت مانگنی ہے، طاقت مانگنی ہے۔ اور آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول بیان کرتا ہے کہ میری زندگی میں بڑے غم ہیں، دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، اپنی خامیوں کو دیکھتا ہے، کمزوریوں کو دیکھتا ہے، دکھوں کو دیکھتا ہے، پریشانیوں کو دیکھتا ہے، اور دعا کرتا ہے، 3 بار دعا کرتا ہے کہ خدا یہ میری زندگی میں جو دکھ ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں، پریشانیاں جو ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں۔ 3 دفعہ دعا کرتا ہے کہ خدا دکھ بڑے نے، غم بڑے نے، پریشانیاں بڑیاں نے، اے میری زندگی جو ختم ہو جانی ہے۔ تو اس کو اس کی دعا کا جواب کیا ملتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ یاد رکھ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ تو آج آپ نے بھی یاد رکھنا ہے کہ جب دکھ ہو، پریشانیاں ہوں، ٹینشنیں ہوں، تو ہمیشہ یہ خدا کے الفاظ کو یاد رکھنا ہے جو خدا نے پولس رسول سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ تو سب بولیں تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ کہنا ہے کہ خدا تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ ہم اپنی خامیوں پر جب غور کرتے ہیں، یاد رکھیں، تو مقدس پولس پھر بڑا دلیر ہوتا ہے، پھر اپنی خامیوں پر بھی خوش ہوتا ہے۔ پہلے جو خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان پر پریشان ہوتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے، دکھ بڑے نے، پریشانیاں بڑے ہیں۔ انسان آتا ہے نا کہ اے خدا میری زندگی چ دکھ بڑے نے، اے دکھ ختم ہو جانا، اے ختم ہو جانا۔ تو سانو ہمیشہ الفاظ یاد رکھیں کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میرا فضل جو ہے وہ تیرے لیے کافی ہے۔ تو پھر مقدس پولس رسول جو ہے اپنی خامیوں پر فخر کرتا ہے، کمزوریوں پر فخر کرتا ہے، کیونکہ خدا کی جو قدرت ہے وہ خامیوں میں انہیں کامیت ملتی ہے۔ ہماری خامیوں کو جو ہے وہ خدا کی قدرت جو ہے ہماری خامیوں میں کامیت تک ہمیں پہنچاتی ہے، ہمیں کامل بناتی ہے، مضبوط کرتی ہیں۔
خدا کی محبت ظاہر ہوتی ہے، خدا کا پیار ظاہر ہوتا ہے، خدا کی طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ اور کس کو طاقت کی ضرورت ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو پھر خدا کی طاقت ہم میں کام کرتی ہے۔ خدا میں کمزور ہوں، مجھے میں کمی ہے، میں کمزور ہوں، تو خدا پھر اپنی طاقت جو ہے ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا اپنی طاقت کو کمزوروں پر ظاہر کرتا ہے، انہیں مضبوط کرنے کے لیے۔ خدا کی محبت ظاہر ہوتی ہے، خدا کی طاقت ظاہر ہوتی ہے، تو ہمیشہ ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ کمزور ہوں کیونکہ خدا میری طاقت بنے گا، خدا میری طاقت بنے گا، گھبرانا نہیں، پریشان ہوں، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں اگر میں کمزور ہوں تو پھر خدا میری طاقت بنے گا، کیونکہ اس کا فضل میرے لیے کافی ہے۔ ہمیشہ ان الفاظ سے فخر محسوس کریں کہ خدا کی محبت میرے ساتھ ہے، اس کا فضل میرے ساتھ ہے، تو پھر کون سی چیز مجھے کامیابی سے روکے گی؟ کون سی چیز مجھے کامیابی سے روکے گی؟ کون سی رکاوٹ جو ہے مجھے روک پائے گی؟ بلکہ میں کامیاب ہوں گا، کیونکہ اس کا فضل، جس کے ساتھ خدا کا فضل ہے اس کے پاس۔ جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا تو اس نے کہا سلام، میں پر فضل، اور فضل کون ہے؟ خدا میں یسوع مسیح، فضل، تو فضل سے بری ہوئی ہے۔ تو آج ہمیشہ یاد رکھیں کہ خداوند کا یہ جو پیغام ہے، جواب جو ہے، جواب ملتا ہے دعا کا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ خدا کا فضل جو ہے میرے لیے کافی ہے، اس کا فضل ہے ساتھ، تو پھر کامیابی ہے، پھر پریشانی نہیں ہے، پھر دکھ نہیں ہے، پھر ٹینشن نہیں ہے۔ خدا کا فضل میرے ساتھ ہے تو میں تمام چیزوں میں کامیاب ہو جاؤں، تمام کاموں میں کامیاب ہوں، کیونکہ جب تک خدا کا فضل میرے ساتھ ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ خدا کے فضل کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا ہے، خدا کے فضل کے لیے، اور ہمیشہ ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ خدا کمزوروں کی طاقت بنتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، انہیں ان سے نکالتا ہے۔ آج کی انجیل پاک میں ہم نے سنا کہ مسیح خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے ہی علاقے میں، وطن میں، گاؤں میں آتے ہیں تو لوگ انہیں قبول نہیں کرتے، لوگ انہیں قبول نہیں کرتے۔ جب مسیح خداوند نے اپنی پبلک اعلانیہ زندگی کا آغاز کیا تو بہت سے معجزات کیے، اور کئی مہینوں تک اپنے وطن سے، اپنے لوگوں سے دور رہا، اور اس کی شہرت جو تھی وہ پھیلتی گئی۔ لوگوں نے سنا کہ یہ مردے زندہ کرتا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، تو یہ شہرت جو ہے، یہ باتیں جو ہیں، تعلیم جو ہے، اس کے علاقے تک بھی پہنچی۔ اور جب وہ اپنے علاقے میں داخل ہوا اپنے شاگردوں کے ساتھ، کیونکہ جو ایک استاد ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے شاگرد ہوتے ہیں، اور پہلے وہ عام وہاں لوگوں میں رہتا تھا، ملتا تھا، مگر اب اس علاقے میں دوبارہ ایک استاد کی حیثیت سے آتا ہے، شاگردوں کے ساتھ آتا ہے، اور جیسے ہی اپنے وطن شہر میں آتا ہے اور خدا کا کلام پڑھتا ہے، اور لوگ اس کے کلام سے حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کلام کہاں سے اسے ملا ہے، یہ حکمت اسے کہاں سے ملی ہے، یہ معجزات کرنے کی طاقت اسے کہاں سے ملی ہے؟ ہم تو اسے جانتے ہیں، ہم اسے جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ رہتا تھا، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا تھا، ہمارے ساتھ کھیلتا تھا، اور ایک دوسرے کو ملتے تھے، یہ تو یہیں پر رہتا تھا، اور یہ حکمت اس نے کہاں سے پائی؟ ہم اسے جانتے ہیں، ہم اسے جانتے ہیں۔ اور وہ مسیح خداوند کی الوہیت کو قبول نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، اس کی طاقت کو قبول نہیں کرتے، کہ فضل کو قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے مسیح خداوند کو نظر انداز کیا، اور مسیح خداوند کے نبی اپنے وطن کے علاوہ کسی اور جگہ پر بے عزت نہیں ہوتا، اپنے لوگ اسے قبول نہیں کرتے، اپنے لوگ، کیونکہ وہ اس کی طاقت کو نہ پہچان سکے، وہ یسوع کی الوہیت کو نہ پہچان سکے، وہ اس کی برکت کو نہ پہچان سکے، وہ اس کی طاقت کو نہ، معجزات کو نہ پہچان سکیں۔ اور یوحنا کے انجیل میں مسیح خدا نے کہا کہ زندہ روٹی میں ہوں، زندہ پانی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یسوع کو پہچاننا ہے کہ یسوع کون ہے، اس کی طاقت کو پہچاننا ہے، الوہیت کو پہچاننا ہے، حکمت کو پہچاننا ہے، اور وہ اپنی طاقت سے معجزات کرتا ہے۔ لوگوں کا ایمان جو تھا وہ اس کو قبول نہیں کرتے، استاد کی حیثیت سے اور نبی کی حیثیت سے اسے قبول نہیں کرتے، کہتے ہم تو جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ اور جب تک ہم ایمان نہیں اس پر لاتے، ہم خدا کی برکتوں کا تجربہ نہیں کر سکتے، خدا کی رحمتوں کا تجربہ نہیں کر سکتے، جب تک ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ ہمارے ایمان سے معجزات ہوتے ہیں، اور مسیح خدا نے وہاں پر بہت سے معجزے نہ دکھائے، صرف چند تھوڑے سے معجزے کیے، چند بیماروں کو اچھا کیا، باقی اتنے بڑے معجزے کیوں نہیں کیے؟
کیونکہ معجزہ تب ہوتا ہے جب انسان اس پر ایمان لاتا ہے. خدا کی طاقت اس وقت کام کرتی ہے جب انسان جو ہے کوپریٹ کرتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ اے خدا میں تیرے برکت کا، تیری طاقت کا، معجزات کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں. پھر ہماری زندگی میں معجزات ہوتے ہیں. جب ایک کوری مسیح خداوند کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اے خدا مجھے شفا دے، کور سرائی دے. تو مسیح خداوند نے کہا کہ کیا تیرا ایمان ہے؟ جتنے بھی معجزے کیے، کیا تیرا ایمان ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کیا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اندھے کو شفا دے، اس سے بھی کہا. کوڑی کو شفا دی تو اس سے بھی کہا. جتنے بھی لوگ یسوع کے پاس اس میں کیا تیرا ایمان ہے؟ تو یسوع مسیح ہمارا ایمان بھی ہے. خدا کی طاقت تب کام کرتے جب انسان جو ہے خدا پر ایمان لاتا ہے، تب خدا کی طاقت ہم میں کام کرتی ہے. تو مسیح خدا وہاں معجزے کر سکتا کیونکہ وہاں پر لوگوں کا تعاون نہیں تھا. ہمارا بھی تعاون خدا کے ساتھ ہو تو پھر ہماری زندگی میں معجزے ہوں گے. معجزے ہوں گے. ہم اس کی طاقت کو قبول کریں. ہاں اے خدا میں ایمان لاتا ہوں، ہاں اے خدا میں ایمان لاتا ہوں. تو مکمل طور پر خدا پر ایمان لانا، مکمل طور پر اس کی الوہیت کو قبول کرنا، پھر ہم خدا کے معجزات کا جب تک یسوع کی پہچان اور معجزے کا تجربہ نہیں کر سکتے. اس کے اپنے وطن کے لوگوں نے بھی جو ہے معجزات کا تجربہ نہیں کیا کیونکہ وہ یسوع کو پہچانا ہے. وہ نجات کو انہوں نے قبول نہیں کیا، یسوع کو نظر انداز کر دیا. تو انہوں نے نجات کو قبول نہیں کیا. نجات ان کے درمیان میں تھی، وہ اس کو پہچان نہ پائے، جان نہ پائے اور خدا کی رحمت کا تجربہ نہ کر. بہت دفعہ ہم بھی کہ خدا کی برکت ہمارے درمیان میں ایک دوسرے کی، خدا اپنے ہی وہ یہ سمجھنے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اپنے ہی لوگوں میں سے، یہ تو ہم میں سے ہے، تو اتنی حکمت کہاں سے مل گئی، یہ تو ہم میں سے ہے. تو اسی بھی خدا ہم میں سے ہی لوگوں کو چنتا ہے. خدا ہم میں سے ہی لوگوں کو چنتا ہے، برکت دیتا ہے اور اپنا پیغام اس کے ذریعے اپنے لوگوں تک پہنچاتا ہے. یہ ساڈے بھی چاہیے، اسی تینوں جاننے آئے کتوں آ گیا اور رہن دو چھڈو پڑھائی کی سننی ہے، انہوں اسی جاننے کون ہے. خدا ہم میں سے ہی چنتا ہے اور اپنا پیغام دیتا ہے. خدا اپنے لوگوں کے ذریعے ہی اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے. تو ہم میں سے ہی چنے جاتے ہیں. خدا ہم میں سے چنتا ہے، نبی کے لیے چنتا ہے، کاہن کے لیے چنتا ہے. خدا اپنے لوگوں میں سے چنتا ہے اور پھر اپنی برکت اسے دے کر بھیجتا ہے. خدا کی برکت ہمارے درمیان میں ہے. تو جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم نبوی کردار ادا کرتے ہیں. نبوی کردار. تو ہر انسان جو بپتسمہ یافتہ ہے وہ نبوی کردار ادا کرتا ہے. نبوی کردار کرنا سچائی اور حق کے لیے کام کرنا. ہم دوسروں کی سنیں، خدا کی سنیں تاکہ برکت پائیں. تو جب ہم خدا پر ایمان نہیں لاتے تو ہماری زندگی میں بہت سے معجزات نہیں ہوتے، ہم تجربہ نہیں کر پاتے. بہت دفعہ ہم خدا کی برکتوں پر غور نہیں کرتے، خدا کی رحمتوں پر غور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت سی برکتیں ہوئی. تو آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ خدا بہت دفعہ میں نے تیرا انکار کیا، بہت دفعہ تیرا کلام نہیں سنا، بہت دفعہ اس پر عمل نہیں کیا. آج میں تیرے حضور میں معافی مانگتا ہوں اور تجھ سے فضل مانگتے خدا آئندہ ہمیشہ تیرے ساتھ وفادار ہوں اور تیری مرضی کو پورا کرتا رہوں. خدا ہم سب کو ایسا کرنے کا فضل عطا کرے مسیح خداوند کے وسیلہ سے.